میں نے کہہ دیا بیچی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا مطلب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں شہروز خان اس یتیم اور ڈرپوک لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا؟ شہروز کے چنگھاڑتے ہوئے لہجے نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھی۔ وہ اس وقت غصے میں بفرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی اور ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ بیجی نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تسبیح کے دانے گرائے اور سر اٹھا کر اپنے پوتے کو دیکھا۔ شہروز پتر، آواز نیچے رکھو، یہ حویلی ہے، تمہارا آفس نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا یتیم ضرور ہے لیکن اس گھر کی عزت ہے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ عزت؟ شہروز نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ بیجی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں زہر لگتی ہیں جو ہر وقت سہم کے کونوں میں چھپی رہتی ہیں، جنہیں اپنی بات کہنا نہیں آتی۔ مجھے ایک ایسی لائف پارٹنر چاہیے تھی جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے، نہ کہ کوئی ایسی جو میری ایک ڈانٹ پر رونا شروع کر دے۔ اسی دوران کچن کے دروازے پہ کھڑی دعا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے شہروز کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے شہروز سے ڈرتی تھی اور آج کی باتیں سن کر تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دعا، ادھر آؤ بچی۔ بیجی نے اسے دیکھ لیا تھا اور نرمی سے پکارا تھا۔ دعا سہمے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی لانش میں آئی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے کونوں کو مروڑ رہی تھی۔ شہروز نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جی بیجی۔ دعا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی تھی۔ دیکھو شہروز، یہ ہے وہ لڑکی جسے تم مسترد کر رہے ہو۔ کیا کمی ہے اس میں؟ سلیقہ مند ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ کر کہ یہ تمہارے خاندان کی ہے۔ بیجی نے دعا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیجی، پڑھائی لکھائی اور سلیقہ مندی اپنی جگہ، لیکن مزاج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، شہروز نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ تمہیں رہنا پڑے گا شہروز، کیونکہ کل تمہارا نکاح ہے۔ میں نے سب کو بلا لیا ہے اور اب پیچھے ہٹنے کا مطلب میری زبان کی توہین ہے۔ کیا تم اپنی دادی کی بات ٹال دو گے؟ بیجی کا لہجہ اب سخت ہو گیا تھا۔ شہروز رک گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسے پتہ تھا کہ بیجی کے سامنے وہ زیادہ دیر ضد نہیں کر سکتا۔ اس نے پلٹ کر دعا کو دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے بیجی، نکاح ہو جائے گا آپ کی خاطر، لیکن یاد رکھیے گا میں اسے صرف اس گھر میں بہو مانوں گا، اپنی بیوی نہیں۔ میری زندگی میں اس کی جگہ ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر شہروز لمبے قدم بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ دعا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ بیجی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ رو نہیں پتر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہروز کا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، ایک بار تم اس کے گھر چلی جاؤ، وہ خود ہی بدل جائے گا۔ لیکن دعا جانتی تھی کہ شہروز خان بدلنے والا انسان نہیں ہے۔ وہ ایک ضدی اور مغرور شخص تھا جس کی زندگی میں احساس نام کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن حویلی میں چہل پہل تھی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، لیکن دعا کے کمرے میں اداسی کا راج تھا۔ اس کے کزن زویا اسے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دعا کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ارے دعا، تھوڑا سا تو مسکرا دو یار، آج تمہاری شادی ہے اور وہ بھی شہروز بھائی سے۔ پورے شہر کی لڑکیاں ان پہ مرتی ہے اور تم ہو کے ماتم منا رہی ہو، زویا نے شرارت سے کہا۔ دعا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سرخ رنگ کا عروسی جوڑا اس پر بہت جچ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زویا، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ مجھے بیوی نہیں مانے گی، ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ اوہو، یہ سب شروع میں ہوتا ہے، جب وہ تمہیں اس روپ میں دیکھیں گے نا تو سب بھول جائیں گی، تم دیکھنا شہروز بھائی تمہارے دیوانے ہو جائیں گی۔ زویا نے اسے تسلی دی۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ مردانے میں خاموشی چھا گئی جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ شہروز سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس بے حد سنجیدہ اور اکھڑے اکھڑے موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے 3 بار قبول ہے کہا، لیکن ان الفاظ میں محبت کی بجائے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ جب باری دعا کی آئی تو اس کا گلا رن گیا۔ اس نے بیجی کی طرف دیکھا جنہوں نے اشارے سے اسے حوصلہ دیا۔
بڑی مشکل سے اس کے لبوں سے نکاح کے الفاظ نکلے۔ رات کے وقت دعا کو شہروز کے کمرے میں لایا گیا، وہ کمرہ جو شہروز کی شخصیت کی طرح سادہ مگر روبدار تھا۔ دعا بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شہروز اندر داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کی نظر دعا پہ پڑی جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو، یہ دوپٹہ سر سے ہٹاؤ۔ شہروز کی آواز میں وہی سختی تھی۔ دعا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دوپٹہ ہٹایا۔ شہروز نے اسے دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ دیکھو دعا، میں نے بیجی کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی خواب دیکھنا شروع کر دو۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم اس کمرے میں رہو گی لیکن میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تم جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ دعا نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، میں تو خود آپ سے ڈرتی ہوں۔ شہروز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دعا نے اسے جواب دیا تھا۔ اچھا، تو اب زبان بھی چلنے لگی ہے۔ چلو اچھا ہے، کم از کم مجھے یہ تو پتہ چلا کہ تم گونگی نہیں ہو۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں لیٹ گیا۔ دعا بیڈ کے کنارے پہ لیٹی رہی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کانٹوں کی سیج ثابت ہونے والی ہے۔ اگلی صبح جب دعا کی آنکھ کھلی تو شہروز جا چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ شہروز کے کپڑے بیڈ پہ پڑے تھے، جوتے ادھر ادھر تھے۔ دعا نے خاموشی سے اٹھ کر کمرہ سمیٹنا شروع کیا۔ اسے صفائی کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتی تھی کہ شہروز کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ جب وہ نیچے گئی تو بیجی ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ آؤ دعا پتر، ناشتہ کر لو۔ شہروز کہاں ہے؟ وہ تو آفس چلی گئی بیجی، دعا نے دھیمی آواز میں بتایا۔ اتنی جلدی؟ آج تو اسے چھٹی کرنی چاہیے تھی۔ خیر تو بیٹھ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں، بیجی نے پیار سے کہا۔ دعا ناشتہ کر رہی تھی کہ تائی اماں، شہروز کی جو ماں تھی، وہ وہاں آئی، جن کا مزاج بھی شہروز جیسا ہی سخت تھا۔ بیجی، آپ نے دعا کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اب اسے شہروز اکیلا آفس چلا گیا ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اس کا خیال رکھتی۔ ارے بہو، ابھی تو وہ آئی ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، بیجی نے بچاؤ کیا۔ دعا نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اسے صرف بیجی کی حمایت حاصل ہے، باقی سب اسے ایک بوجھ ہی سمجھ رہے تھے۔ شام کو جب شہروز واپس آیا تو وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا اور اس کے کپڑے پریس ہو کر ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ سب دعا نے بیجی کے کہنے پر کیا ہوگا۔ دعا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ آگے، میں چائے لاؤں؟ تمہیں کس نے کہا تھا میری کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ شہروز نے غصے سے پوچھا۔ میں تو بس صفائی کر رہی تھی، دعا ہکلا گئی۔ آئندہ میرے سامان کو ہاتھ مت لگانا، مجھے اپنی چیزیں اپنی مرضی سے رکھنے کی عادت ہے۔ شہروز نے اسے جھڑک دیا۔ دعا کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ وہ الٹے قدموں باہر جانے لگی کہ شہروز نے آواز دی، رکو، چائے لے کر آؤ، لیکن چینی کم ہونی چاہیے۔ دعا خاموشی سے چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ رکھے۔ جب وہ واپس آئی تو شہروز لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور جانے لگی۔ ٹھہرو، یہ فائلیں اٹھا کر الماری میں رکھ دو، شہروز نے بغیر دیکھے کہا۔ دعا نے فائلیں اٹھائی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کا پاؤں فرش پہ پھسل گیا اور وہ گرنے لگی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ شہروز نے فوراً لپک کر اسے بازو سے تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، دعا کی خوفزدہ آنکھیں اور شہروز کی حیرت زدہ نظر۔ شہروز نے محسوس کیا کہ دعا کتنی نازک ہے، جسے ابھی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، ہر وقت بے وقوفیاں کرتی رہتی ہو۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کا دل اب کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دعا جلدی سے باہر نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہروز کو کیسے خوش کرے۔ وہ جو بھی کرتی، شہروز اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال لیتا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان جمع تھا۔ شہروز کا چھوٹا بھائی دانیال، جو بہت ہی ہنس مکھ تھا، دعا سے باتیں کرنے لگا۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے شہروز بھائی بچپن ہی سے ایسے ہٹلر ہے، آپ ان کی باتوں کا برا مت مانا کریں، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہروز نے اسے گھور کے دیکھا۔ دانیال، اپنے کام سے کام رکھو۔ ارے بھائی، میں تو بس بھابھی کا دل بہلا رہا ہوں، آخر وہ اس گھر میں نئی آئی ہیں، دانیال نے بے پرواہی سے کہا۔ دعا کو دانیال کی باتوں سے تھوڑا سکون ملا، لیکن شہروز کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ دانیال دعا سے اتنی فری ہو کر بات کر رہا ہے۔ کھانے کے بعد شہروز سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب دعا آئی تو وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ شہروز صاحب، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، میں آپ کے لیے کچھ اور لے آؤں؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شہروز مڑا اور اس کے قریب آیا۔ تمہیں دانیال سے بات کرنے کا بہت شوق ہے نا؟
دعا حیران رہ گئی۔ نہیں، وہ تو بس بات کر رہی تھی تو میں نے جواب دے دیا۔ آئندہ اس سے دور رہنا، مجھے پسند نہیں کہ میری بیوی کسی اور مرد سے اتنی ہنسی مذاق کرے۔ شہروز نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی، جس سے دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ تو آپ کا بھائی ہے، دعا نے کہنا چاہا، لیکن شہروز نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ میرا بھائی ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ دعا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہروز کا غصہ تھا یا حسد، لیکن ایک بات طے تھی، شہروز خان کی قید اب اور بھی سخت ہونے والی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ناشتے کی میز پر عجیب سی خاموشی تھی۔ شہروز رات کی بات پر ابھی تک اکھڑا اکھڑا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سامنے رکھی اخبار پر تھی، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ دعا کچن سے پراٹھے لے کر آئی اور خاموشی سے اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں ایک بار بتایا تھا نا کہ مجھے کم چینی پسند ہے، روز روز پوچھنا ضروری ہے کیا؟ شہروز نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر تلخ لہجے میں کہا۔ دعا کا ہاتھ رک گیا۔ وہ میں بس کنفرم کر رہی تھی۔ کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یاد رکھا کرو۔ شہروز نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر شکل بگاڑی۔ یہ کیا ہے؟ چائے ٹھنڈی ہے۔ ابھی تو چولہے سے اتاری ہے شہروز صاحب۔ دعا نے مدافعت کرنی چاہی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شہروز نے زور سے کپ میز پہ رکھا، جس سے چائے کی کچھ بوندیں میز پر گر پڑی۔ تم سے ایک چائے بھی ڈھنگ سے نہیں بنتی۔ بیجی نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر تمہیں اس گھر کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ بیجو جو ابھی کمرے سے نکل رہی تھی، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ شہروز صبح صبح یہ کیوں بچے پہ برس رہے ہو؟ چائے گرم ہی تو ہے، میں نے ابھی کچن سے خوشبو سونگھی ہے۔ بیجی، آپ اس کی طرفداری مت کریں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے چیزیں پرفیکٹ پسند ہے۔ شہروز اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا موڈ خراب کر دیا، اب میں آفس جا رہا ہوں۔ وہ بنا ناشتے کیے باہر نکل گیا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیجی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پتر، پریشان نہ ہو، مرد ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں، خاص کر شہروز، اسے عادت ہے سب پہ حکم چلانے کی۔ تم بس ہمت نہ ہارنا۔ بیجی، میں کیا کروں؟ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن انہیں کچھ پسند ہی نہیں آتا۔ دعا نے سسکتے ہوئے کہا۔ وقت دو سے، دیکھنا یہی شہروز ایک دن تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ پائے گا۔ بیجی نے اسے دلاسا دیا، لیکن دعا کو یہ بات ناممکن لگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت دانیال کالج سے واپس آیا تو بہت ہی خوش تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا، جہاں دعا برتن سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی، خوشخبری ہے، دانیال نے چہکتے ہوئے کہا۔ دعا مڑی اور زبردستی مسکرائی۔ خیریت دانیال، کیا ہوا؟ امی کہہ رہی تھی کہ کل ہم سب پکنک پہ جا رہے ہیں، فارم ہاؤس پر۔ شہروز بھائی بھی چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ دعا کا دل دھک سے رہ گیا۔ شہروز کے ساتھ باہر جانا؟ اسے یاد آیا کہ کل رات شہروز نے اسے دانیال سے دور رہنے کی ہدایت دی تھی۔ دانیال، کیا شہروز صاحب مان کی ہیں؟ مان کیسے نہیں گئی؟ بیجی نے حکم دیا ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ آپ تیار رہیں، ہم خوب ہلا گلا کریں گے۔ دانیال مٹر گشتی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ دعا کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شہروز اسے سب کے سامنے نہ جھڑک دے۔ شام کو جب شہروز واپس آیا تو وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دعا نے اس کے لیے پانی کا گلاس رکھا۔ کل فارم ہاؤس جانا ہے، بیجی کہہ رہی تھی۔ دعا نے ہمت کر کے کہا۔ شہروز نے اسے گھور کے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے، اور سنو، وہاں دانیال یا کسی اور کزن کے ساتھ زیادہ فرین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہوگی، سمجھ آئی؟ جی سمجھ آ گئی۔ دعا نے سر جھکا لیا۔ اور ہاں، کپڑے ڈھنگ کے پہننا، یہ نہیں کہ وہاں بھی تم ڈری سہمی سی لگو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوستوں کے سامنے تم میرا مذاق بنواؤ، شہروز نے سختی سے کہا۔ دعا خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہروز اسے اپنی بیوی مانتا ہے یا اپنی انا کا مسئلہ۔ اگلے دن سب لوگ فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ موسم بہت پیارا تھا، ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ سب کزنز ادھر ادھر گھوم رہے تھے، لیکن دعا شہروز کے پیچھے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ دعا، آؤ نا، ہم سب چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، دانیال کی چھوٹی بہن سارا نے اسے پکارا۔ دعا نے شہروز کی طرف دیکھا، جس نے ناگواری سے سر ہلا دیا۔ جاؤ، لیکن زیادہ دور مت جانا۔ دعا سارے کے ساتھ چلی گئی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا۔ وہ بچوں کی طرح بھاگ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ شہروز دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار دعا کو اتنے خوش دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار تھا، جو شہروز کو بے چین کر رہا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی، سب لوگ بھاگ کر شیڈ کے نیچے آ گئی۔ دعا بھاگتے ہوئے پھسل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھال لیا۔ او بھابھی، آرام سے، چوٹ تو نہیں لگی؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ دعا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ شہروز کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ میرے ساتھ رہو۔ شہروز نے دعا کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گیا۔
شہروز بھائی، وہ تو بس گر رہی تھی، میں نے تو… دانیال نے صفائی دینی چاہی۔ تم خاموش رہو دانیال، میں اپنی بیوی کو سنبھالنا جانتا ہوں۔ شہروز کی آواز میں گرج تھی۔ وہ دعا کو کھینچتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ شہروز نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ میں تو گر رہی تھی شہروز صاحب، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ دعا کے آنسو بہنے لگے۔ بہانے مت بناؤ، تمہیں دانیال سے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ میں نے منع کیا تم سے، لیکن تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ شہروز کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ خدا کی قسم، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ دعا نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ شہروز ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا، لیکن ایک عجیب سی تڑپ بھی تھی۔ شک نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو، میں کسی اور کو تمہیں چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے دعا کو چھوڑ دیا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش شور و شور سے ہو رہی تھی۔ دعا وہیں فرش پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ شہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے تھوڑا احساس جرم ہوا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اٹھو یہ آنسو پہنچو، باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اندر کیا ہوا ہے، شہروز نے سخت لہجے میں کہا۔ دعا نے اپنے آنسو پہنچے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد سے دعا نے دانیال سے بات کرنا بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ اسے سلام کا جواب بھی سر ہلا کر دیتی۔ گھر واپسی پر بھی شہروز نے اس سے بات نہیں کی، لیکن رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ شہروز بیڈ پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ دعا نے دبی آواز میں پوچھا۔ شہروز نے اسے دیکھا۔ دعا ادھر آؤ۔ دعا ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی۔ شہروز نے اس کا وہ بازو پکڑا جسے اس نے فارم ہاؤس سے سختی سے دبایا تھا۔ وہاں نیل پڑ چکا تھا۔ شہروز نے خاموشی سے دراز سے ایک ٹیوب نکالی اور اس پر لگانے لگا۔ دعا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہروز کی لمس میں آج وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ شہروز نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تھوڑا سا، دعا نے جواب دیا۔ شہروز نے کچھ نہیں کہا، بس وہ ٹیوب لگا کر لیٹ گیا۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہروز ہے جو تھوڑی دیر بعد اس پر چلا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے اپنی بیوی سمجھنے لگا تھا، یا یہ صرف اس کا وقتی رحم تھا؟ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرے۔ شہروز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور دعا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ تائی اماں کو یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ ایک دوپہر جب دعا کچن میں کھانا پکا رہی تھی، تائی اماں وہاں آ گئی۔ دعا، یہ کیا طریقہ ہے؟ شہروز کا آج کل گھر میں دل ہی نہیں لگتا، جب سے تم آئی ہو وہ اور زیادہ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ دعا نے ہانڈی چلاتے ہوئے سر اٹھایا۔ مومانی جان، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ خوش رہیں۔ کوشش؟ تمہاری کوشش نظر آ رہی ہے۔ تم نے اسے وقت دیتی ہو، نہ اسے ڈھنگ سے بات کرتی ہو، بس سہم کے بیٹھی رہتی ہو۔ مردوں کو ایسی بیویاں پسند نہیں ہوتی، تائی اماں نے طنز کیا۔ دعا کا دل بھر آیا۔ اسے لگا جیسے سب غلطی اس کی ہے۔ اس نے سوچا کہ آج وہ شہروز کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنائے گی اور شاید وہ اس سے خوش ہو جائے۔ شام کو جب شہروز آیا تو میز پر اس کی پسند کی پالک گوشت اور گرم گرم روٹیاں تھیں۔ دعا نے بڑے شوق سے اس کے لیے پلیٹ لگائی۔ آج پالک گوشت بنایا ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ دعا نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ شہروز نے ایک لقمہ لیا اور پھر پانی پی لیا۔ نمک زیادہ ہے اور پالک ٹھیک سے گلی بھی نہیں ہے۔ دعا کا چہرہ لٹک گیا۔ میں نے تو بہت دیر تک پکایا تھا، تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ رہنے دو، میں باہر سے کچھ منگوا لوں گا۔ شہروز اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھہرے شہروز صاحب، میں دوسرا سالن گرم کر دیتی ہوں۔ دعا نے اسے روکنا چاہا، لیکن شہروز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دعا وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی محنت ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں گئی تو شہروز فون پر کسی سے ہنس کے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کون تھا؟ اس نے بے خیالی میں پوچھ لیا۔ تم سے مطلب؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ شہروز نے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آئندہ مت پوچھنا، مجھے کسی کی جواب دینے کی عادت نہیں ہے۔ شہروز نے لائٹ بند کر دی اور سو گیا۔ دعا کو محسوس ہوا کہ شہروز کی زندگی میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا دل وسوسوں سے بھر گیا۔ کیا شہروز اس سے اس لیے نفرت کرتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ یہ خیال اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے لگا۔ اگلی صبح شہروز کے جانے کے بعد دعا نے اس کی الماری صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ کپڑے ترتیب دے رہی تھی تو اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، میری پہلی اور آخری محبت، سارا۔ دعا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو یہ وجہ تھی شہروز کی سختی کی۔ وہ ابھی تک اپنے ماضی میں قید تھا۔ دعا کو لگا جیسے وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جسے وہ کبھی جیت نہیں سکتی۔ اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں پہ اسے دانیال ملا۔ بھابھی،
آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ دعا نے اسے دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ نہیں دانیال، کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شہروز بھائی نے کچھ کہا ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، وہ اور غصہ ہوں گے، دعا نے جلدی سے کہا۔ دانیال اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا اس گھر میں بہت اکیلی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دعا کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرے گا۔ 2 دن بعد گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی، بیجی کی سالگرہ کے حوالے سے۔ شہروز بھی گھر پر تھا، سب کزنز آئے ہوئے تھے۔ دانیال نے دعا کے لیے ایک بہت پیارا سا گفٹ خریدا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کے لیے، بیجی کی برتھ ڈے ہے، لیکن گفٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں بہت ہی کام کیا ہے۔ دانیال نے سب کے سامنے گفٹ پیکٹ دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا ہچکچائی۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ دانیال، اس کی کیا ضرورت تھی؟ شہروز نے کرخت آواز میں پوچھا۔ بھائی، بس میرا دل چاہ رہا تو لے آیا، بھابھی کو اچھا لگے گا، دانیال نے مسکرا کے کہا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے گفٹ لیا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت کڑا تھا۔ سب نے واہ واہ کی، لیکن شہروز وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دعا کو پتہ تھا کہ اب کمرے میں طوفان آنے والا ہے۔ وہ گفٹ وہیں چھوڑ کر شہروز کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو شہروز غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ شہروز صاحب، میری بات سنیں۔ کیا سنوں؟ کہ تمہیں میرے بھائی سے تحفے لینے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس سے دور رہو۔ شہروز نے اس کا کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ وہ تو سب کے سامنے دے رہا تھا، میں کیسے منع کرتی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے کڑا لینے کی؟ کیا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا میں؟ شہروز نے اپنا والیٹ نکالا اور ڈھیر سارے نوٹ اس کے منہ پہ مار دیے۔ یہ لو، جتنے کڑے چاہیے خرید لو، لیکن میرے بھائی کے سامنے دانت نکالنا بند کرو۔ دعا کو اتنی توہین محسوس ہوئی کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسوں کی بھوکی ہوں؟ مجھے آپ کے پیسے نہیں، آپ کی عزت اور تھوڑی سی محبت چاہیے تھی، لیکن آپ تو پتھر دل ہیں۔ وہ روتی ہوئی باتھ روم میں بند ہوگی۔ شہروز وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ وہ نوٹ فرش پہ بکھرے ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دعا کا دل بکھر چکا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے دعا کے رونے کی آوازیں اب دبی دبی سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ شہروز کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کے پاؤں کے پاس وہ نوٹ بکھرے پڑے تھے جو اس نے غصے میں دعا پر پھینکے تھے۔ اسے اپنی حرکت پر ندامت تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی انا اسے معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ دعا، باہر آؤ۔ شہروز نے دروازے پر دستک دی۔ آواز میں اب وہ پہلی جیسی گرج نہیں تھی، مگر سختی اب بھی برقرار تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور بالکنی کی طرف چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے وہ تصویر یاد آئی جو دعا نے الماری میں دیکھی ہوگی۔ سارا، اس کی پہلی محبت، جس نے اسے دھکا دے کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اسی دن سے شہروز نے طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی عورت پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن دعا وہ سارا جیسی نہیں تھی۔ وہ تو ایک ابلی ہوئی کلی تھی جس نے اسے اپنے غصے کی دھوپ سے مجھایا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دعا باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا تک نہیں اور خاموشی سے فرش پہ بکھرے ہوئے نوٹ اٹھانے لگی۔ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، شہروز نے پیچھے سے آ کر کہا۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارے نوٹ اکٹھے کر کے میز پہ رکھ دیے۔ پھر اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور صوفے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہروز نے اس کا راستہ روکا۔ بیجی کے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ دعا کی آواز مردہ سی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور تم یہی رہو گی۔ شہروز نے اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن دعا پیچھے ہٹی۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے نا؟ تو پھر مجھے اپنے سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں مجھے بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی کا بوجھ ہوں؟ دعا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگی۔ شہروز خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دعا صوفے پر لیٹ گئی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس رات شہروز کو نیند نہیں آئی۔ وہ بستر پر لیٹا بار بار صوفے پہ سمٹی ہوئی اس نحیف سی لڑکی کو دیکھتا رہا جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی۔ اگلے صبح حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ بیجی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ پورے گھر میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ شہروز بھی آفس نہیں گیا اور ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ دعا بیجی کے سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ دعا پتر، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، بیجی نے کمزور آواز میں کہا۔ بیجی، آپ چپ رہیں، ڈاکٹر بس آتا ہی ہوگا۔ دعا کی آواز میں فکر مندی تھی۔ جب ڈاکٹر آیا تو اس نے بتایا کہ بیجی کا بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہو گیا ہے اور انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شہروز کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ دعا کس طرح بیجی کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ان کے ماتھے پہ پٹیاں رکھ رہی تھی اور انہیں تسلی دے رہی تھی۔ شہروز، ادھر آؤ، بیجی نے اسے اشارے سے بلایا۔ شہروز پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جی بیجی،
बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा क्या भरोसा। मेरी एक बात मानोगी? बीजी ने उसका हाथ थामा। ऐसी बातें ना करे बीजी, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे पता है मेरा वक्त करीब है। तुम बस दुआ का ख्याल रखना, ये बच्ची बहुत मासूम है, इसे कभी दुख न देना। बीजी की बात सुनकर शहरोज ने एक नज़र दुआ पे डाली, जिसने फौरन नजरें झुका ली। बीजी, मैं ख्याल रखूंगा। शहरोज ने बोझल दिल से वादा कर लिया। बीजी की बीमारी ने घर में एक आरजी सुकून पैदा कर दिया था। शहरोज अब दुआ पर चिल्लाता नहीं था, लेकिन उनके दरमियान बातचीत अभी भी ना होने के बराबर थी। एक शाम शहरोज घर जल्दी आ गया। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। वो कमरे में आया तो दुआ बीजी की दवाएं तरतीब दे रही थी। शहरोज ने बैग मेज पर रखा। ये क्या है? दुआ ने हैरत से पूछा। खोलकर देखो, शहरोज ने मुख्तसर कहा। दुआ ने बैग खोला तो अंदर एक बहुत ही प्यारा हल्का नीले रंग का सूट था, जिस पर सफ़ेद कढ़ाई हुई थी। ये मेरे लिए है? हाँ, वो कल एक क्लाइंट की पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। बीजी की तबीयत अब बेहतर है, मुमानी उनके पास होंगी। शहरोज ने एक ही सांस में कह दिया। दुआ को यकीन नहीं आ रहा था। शहरोज उसे अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता है, लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? मुझे तो ऐसी जगह पर बात करना भी नहीं आता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहना है, शहरोज ने कहा और वॉशरूम में चला गया। दुआ ने अगले दिन वो सूट पहना। वो सादा से मेकअप में भी बेहद हसीन लग रही थी। शहरोज जब कमरे में आया तो उसे देखता ही रह गया। नीले रंग ने उसकी रंगत को मजीद निखार दिया था। चले? शहरोज ने पूछा। जी, पार्टी एक बड़े होटल में थी। वहाँ बहुत से बिजनेसमैन अपनी बेगमात के साथ आए हुए थे। दुआ शुरू में बहुत घबराई हुई थी। उसने शहरोज का कोट मजबूती से थाम रखा था। शहरोज ने महसूस किया कि वो डर रही है। उसने धीरे से उसका हाथ अपने बाजू में फंसाया। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ में पहली बार एक अपनायत थी। वहाँ शहरोज के कुछ दोस्त मिले। ओ शहरोज, तो ये है भाभी, वाकई बीजी की पसंद लाजवाब है, उसके दोस्त एहसन ने तारीफ की। शहरोज ने मुस्कुराकर दुआ का तारुफ करवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वहां सारा आ गई। वही लड़की जिसकी तस्वीर दुआ ने देखी थी, वो अपने शौहर के साथ आई थी। शहरोज का चेहरा एकदम सख्त हो गया। दुआ ने महसूस किया कि उसके बाजू की गिरफ्त सख्त हो गई है। सारा उनकी तरफ बढ़ी। हेलो शहरोज, कैसे हो? सारा ने बेबाकी से पूछा। फिर उसकी नज़र दुआ पे पड़ी। और ये कौन है? तुम्हारी वाइफ? काफ़ी सिंपल है। उसके लहजे में तंज था। दुआ को बुरा लगा, लेकिन वो खामोश रही। शहरोज ने गहरा सांस लिया। हाँ, ये दुआ है, मेरी बीवी, और सिंपल होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो हर किसी में नहीं होती। सारा का चेहरा फक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहरोज इस तरह जवाब देगा। वो वहां से चली गई, लेकिन शहरोज का मूड फिर से खराब हो गया। वो खामोशी से दुआ को लेकर वहां से निकल आया। रास्ते में गाड़ी में भी खामोशी थी। दुआ जानती थी कि शहरोज सारा को देखकर परेशान हो गया है। वो वही थी ना? दुआ ने हिम्मत करके पूछा। शहरोज ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कौन? सारा, जिसकी तस्वीर आपकी डायरी में है। शहरोज ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके से रुक गई। तुमने मेरी डायरी देखी? तुम्हें किसने इजाजत दी थी? उसका गुस्सा फिर से लौट आया था। मैं तो बस सफाई कर रही थी, वो खुद ही गिर गई थी। दुआ ने सफाई देनी चाहिए। तुम्हें मेरा माजी जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ था खत्म हो गया। शहरोज ने स्टीयरिंग पे हाथ मारा। खत्म नहीं हुआ है शहरोज साहब, वो आज भी आपके जहन पे सवार है। आप मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं उस जैसी नहीं हूँ। दुआ ने पहली बार हिम्मत दिखाकर सच बोल दिया। शहरोज उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी जो शहरोज को चुभ रही थी। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हवेली की तरफ रवाना हो गया। उस रात के बाद शहरोज और भी ज्यादा उखड़ा उखड़ा रहने लगा। वो अब घर देर से आने लगा था ताकि उसे दुआ का सामना ना करना पड़े। दुआ का दिल टूट चुका था। उसे लगा कि शहरोज कभी सारा को नहीं भूल पाएगा और उसकी जिंदगी में दुआ की हैसियत कभी एक बीवी की नहीं बन सकेगी। एक दिन मोमानी जान, शहरोज की वालदा ने दुआ को बुलाया। दुआ, ये शहरोज को क्या हुआ है? वो घर क्यों नहीं आ रहा वक्त पर? क्या तुमने फिर कोई गलती की है? नहीं मोमानी जान, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो, अगर तुम उसे खुशी नहीं रख सकती तो बता दो। मैं पहले ही कहा था कि शहरोज के लिए कोई मॉडर्न लड़की होनी चाहिए थी। मोमानी जान की बातें दुआ के दिल में नश्तर की तरह चुभी। दुआ अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। उसी वक्त दानियाल वहां से गुजर रहा था। उसने उसे रोते देख लिया। भाभी, आप फिर रो रही हैं? शहरोज भाई ने फिर कुछ कहा। दानियाल कमरे में आ गया। नहीं दानियाल, तुम जाओ यहाँ से। दुआ ने आंसू पहुंचे। मैं नहीं जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप इस घर में घुट रही हैं। शहरोज भाई को शर्म आनी चाहिए कि वो आप जैसी लड़की की कदर नहीं कर रहे। दानियाल का लहजा जज्बाती था। दानियाल, अपनी हाथ में रहो, वो मेरी शोहर है। दुआ ने उसे टोका। कैसे शोहर?
جو آپ کو سب کے سامنے ذلیل کرتی ہیں، جو آپ کی محبت نہیں دے سکتی۔ بھابھی، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جس سے وہ اسے سہارا دے رہا ہو۔ اسی لمحے شہروز کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے جو منظر دیکھا اس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دانیال دعا کے بالکل قریب کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال! شہروز کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ دعا اور دانیال بری طرح اچھل پڑے۔ شہروز لمبے قدم بڑھتا ہوا اندر آیا اور دانیال کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری یہ ہمت! میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ شہروز نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ شہروز بھائی، میری بات سنیں، وہ رو رہی تھی اس لیے۔ دانیال نے اپنا گلا سہلاتے ہوئے کہا۔ چپ رہو، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت آنا۔ اب تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ شہروز پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ بیجی اور ممانی جان بھی شور سن کے آ گئی۔ دانیال غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ شہروز نے اپنا رخ دعا کی طرف کیا۔ اور تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا مردوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہوئے؟ پہلے فارم ہاؤس پر اور اب یہاں؟ شہروز نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ دعا کی چیخ نکل گئی۔ خدا کی قسم شہروز صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ دعا تڑپ کے بولی۔ جھوٹ! میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم بھی اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ شہروز نے اسے دھکا دیا اور فرش پر گر گئی۔ شہروز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بیجی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن شہروز اسی وقت کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بیجی، آج کے بعد یہ لڑکی اس کمرے میں نہیں رہے گی۔ اسے اسٹور روم میں پھینک دے یا کہیں اور، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ شہروز نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ دعا فرش پہ بیٹھی زوروں قطار رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ اتنی بھیانک کھیل کیوں کھیل رہی ہے۔ ممانی جان نے اسے سہارا دینے کے بجائے طنز کیا۔ دیکھ لیا بیجی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، آتے ہی بھائیوں میں لڑائی کروا دی۔ بیجی نے دعا کو گلے سے لگا لیا۔ چپ کر جو بہو، شہروز غصے میں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دعا جانتی تھی کہ اس بار بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ شہروز کا شک ان کے رشتوں کی بنیادوں کو ہلا چکا تھا۔ اگلے 2 دن شہروز گھر نہیں آیا۔ دعا کو اسٹور روم کے برابر والے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ تیسرے دن شہروز واپس آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سارا تھی۔ بیجی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہروز، یہ کیا ہے؟ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ بیجی، سارا کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے اور اسے طلاق ہونے والی ہے۔ اس کا شہر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا یہ کچھ دن یہیں رہے گی۔ شہروز نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دعا جو کچن سے پانی لینے نکلی تھی، یہ سن کر وہیں جم گئی۔ سارا نے اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ دیکھو میں واپس آ گئی ہوں۔ لیکن شہروز، دعا بھی تو یہاں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بیجی پریشان ہوگی۔ لوگوں کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی بیجی، اور دعا، وہ تو ویسے بھی اس گھر کی ملازمت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شہروز کے ان الفاظوں نے دعا کا کلیجہ چیر دیا۔ سارا کو گیسٹ روم میں ٹھہرایا گیا۔ اب حویلی میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ شہروز سارا کے ساتھ ہنستا بولتا، اسے باہر لے جاتا اور دعا کو نظر انداز کرتا۔ دعا خاموشی سے سارا کام کرتی، سارے کے نخرے اٹھاتی اور رات کو اکیلے روتی۔ ایک رات دعا بیجی کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ سارا کچن میں آئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اب یہاں سے چلا جانا چاہیے؟ سارا نے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے۔ میں شہروز صاحب کی منکوہا ہوں، دعا نے دبی آواز میں جواب دیا۔ منکوہا؟ صرف کاغذات پر۔ شہروز کے دل میں آج بھی میں ہی ہوں۔ تم تو بس اس کی ایک غلطی ہو جو اس نے بیچی کی خاطر کی۔ جس دن میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا، سارا نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا اور دودھ لے کر بیجی کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سارا کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اگلے دن شہروز اور سارا شاپنگ سے واپس آئے۔ شہروز بہت خوش لگ رہا تھا۔ دعا لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی۔ دعا، یہ بیگ اٹھا کر سارا کے کمرے میں رکھ دو، شہروز نے حکم دیا۔ دعا نے خاموشی سے بیگ اٹھائے۔ جب وہ سارا کے کمرے میں پہنچی تو سارا نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں اڑا دیا۔ دعا لڑکھڑا کے گر گئی اور بیگ میں رکھے ہوئے شیشے کی ایک قیمتی چیز ٹوٹ گئی۔ او مائی گاڈ! شہروز دیکھو، اس نے میرا گفٹ توڑ دیا! سارا نے چیخ کر شہروز کو بلایا۔ شہروز وہاں پہنچا۔ کیا ہوا؟ دیکھو، اس نے جان بوجھ کے اسے گرا دیا۔ سارا نے جھوٹ بولا۔ شہروز نے دعا کی طرف دیکھا جو نیچے بیٹھی شیشے کے ٹکڑے جمع کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن شہروز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ تم اتنی بدتمیز کیسے ہو سکتی ہو؟ شہروز نے اسے جھڑکا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا شہروز صاحب، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ دعا نے صفائی دینی چاہی۔ بس ایک لفظ اور نہیں، سارا سے معافی مانگو ابھی۔
شہروز نے غصے سے کہا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیوں معافی مانگوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ میں نے کہا معافی مانگو۔ شہروز کی آواز میں وہی پرانی گرج تھی۔ دعا نے سارے کی طرف دیکھا جو بڑی ڈھٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، دعا نے کانپتی آواز میں کہا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے لگا جیسے اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اب اس گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ وہ یہاں اپنی عزت نفس نیلام نہیں کر سکتی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، دعا نے اپنی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنائی۔ اس میں اس کے چند پرانے کپڑے تھے جو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے بیجی کے نام پر ایک خط لکھا اور اسے ان کے کمرے کے باہر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ باہر اندھیرا تھا اور ہلکی بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے نکاح کی رات تھی۔ لیکن آج وہ دلہن نہیں، ایک ہاری ہوئی عورت تھی۔ اس نے سڑک پہ چلنا شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس گھر سے دور جانا تھا جہاں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ بارش کی تیزی میں دعا کے آنسو کھل مل گئے تھے۔ اس نے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس قدم اٹھا رہے تھے اور دل میں ایک ہی ہوک اٹھ رہی تھی کہ اب کبھی اس حویلی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس کے پاؤں میں پہنی چپل کیچڑ میں لت پت ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا اسے لرزا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میرا تو اس شہر میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک بند دکان کے تھڑے پہ بیٹھ کر خود کلامی کی۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے اور وہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی۔ پھر ایک حادثے نے سب چھین لیا اور وہ بیجی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ بیجی نے تو اسے محبت دی، لیکن شہروز نے تو اسے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ ادھر حویلی میں فجر کے وقت بیجی کی آنکھ کھلی تو اس نے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دعا کو پکارنے کے لیے اٹھی، لیکن اس کی نظر دروازے کے نیچے پڑے اس کاغذ پہ پڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ بیجی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن اب اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہروز صاحب کو سارا مل گئی ہے، اب انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی زندگی سے جا رہی ہوں تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی دعا۔ بیجی کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ دعا، میری بچی چلی گئی؟ ان کی چیخ نے پورے گھر کو جگا دیا۔ شہروز اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا بیجی؟ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ یہ دیکھو شہروز، یہ تمہاری نفرت کا نتیجہ ہے۔ وہ معصوم لڑکی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اس اندھیری رات میں وہ کہاں گئی ہوگی؟ بیجی نے خط اس کی طرف اچھال دیا۔ شہروز نے خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک دم وہ سارے مناظر یاد آئے جب اس نے دعا کو جھڑکا تھا، اسے ذلیل کیا تھا اور سارا کے سامنے اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے بیجی؟ اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں یہاں۔ شہروز کی آواز میں پہلی بار کپکپاہٹ تھی۔ یہی تو دکھ ہے شہروز، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، لیکن تم نے اسے جیتے جی مار دیا۔ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، بیجی نے روتے ہوئے کہا۔ شہروز نے فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ سارا جو یہ سب دیکھ رہی تھی آگے بڑھی۔ شہروز، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی بارش میں وہ کہیں دور نہیں گئی ہوگی، آ جائے گی واپس۔ خاموش رہو سارا، تمہاری وجہ سے ہو یہ سب۔ اگر میں اسے ڈھونڈ کر نہ لایا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شہروز نے اسے جھٹکا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شہروز سڑکوں پہ دیوانہ وار گاڑی دورا رہا تھا۔ وہ ہر سائے کو دیکھ کر رک جاتا، ہر دکان کے تھڑے پہ نظر ڈالتا۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ دعا، کہاں ہو تم؟ پلیز سامنے آ جاؤ۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے دعا پر پیسے پھینکے تھے۔ اسے اپنی حرکت پہ اتنی گھن آئی کہ اس نے اسٹیئرنگ پہ زور سے مکہ مارا۔ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، وہ لڑکی مجھ سے صرف تھوڑی سی عزت مانگ رہی تھی اور میں نے اسے کیا دیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن دعا کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شہروز نے تھانے فون کیا، ہسپتالوں میں پتہ کیا، لیکن سب بے سود۔ تھک ہار کر وہ ایک سڑک کے کنارے رک گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا لیکن اس کی زندگی میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی وقت اسے ایک ایمبولینس گزرتی نظر آئی جو ایک سرکاری ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ شہروز کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے گاڑی ایمبولینس کے پیچھے لگا دی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے ایک لڑکی کو اسٹریچر پر اندر لے جا رہا تھا دیکھا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے کپڑے خون اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ شہروز کی سانسیں رک گئیں۔ ڈاکٹر، یہ کون ہے؟ وہ اسٹریچر کے پیچھے بھاگا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے سڑک پہ، کوئی اسے یہاں چھوڑ کے گیا ہے، وہ وارڈ بوائے نے بتایا۔ جب شہروز نے لڑکی کا چہرہ دیکھا تو وہ دعا ہی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ شہروز وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دعا، نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ شہروز باہر راہداری میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار دعا کی اہمیت کا احساس ہوا۔ وہ لڑکی جو خاموشی سے اس کے جوتے صاف کرتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرتی تھی، وہ آج موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر شہروز۔ جی ڈاکٹر، وہ کیسی ہیں؟
شہروز تڑپ کے اٹھا۔ حالت بہت نازک ہے، سر پہ گہری چوٹ لگی ہے اور جسم میں خون کی بہت کمی ہے۔ ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو خون چاہیے۔ میرا خون او نیگیٹو ہے ڈاکٹر، آپ جتنا چاہیں لے لیں، بس اسے بچا لیں۔ شہروز نے فوراً آستینیں اوپر چڑھا لی۔ خون دینے کے بعد شہروز وہیں بینچ پر لیٹ گیا۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف دعا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ دعا نے ایک بار کہا تھا، آپ پتھر دل ہیں۔ آج اسے لگا کہ وہ واقعی ہی پتھر ہی دل تھا، جسے موم ہونے میں بہت دیر لگی۔ 2 دن گزر گئے، دعا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حویلی میں سب پریشان تھے۔ بی جی ہسپتال ہی میں تھی، جبکہ سارا گھر پہ اکیلی تھی۔ شہروز نے سارا سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی، بلکہ اس نے سارا کو صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی دعا ٹھیک ہوگی سارا کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرے دن کی شام جب شہروز دعا کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، دعا کی انگلیوں میں جنبش ہوئی۔ دعا، شہروز نے پکارا۔ اس کی آواز میں امید کی جھلک تھی۔ دعا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے شہروز کا چہرہ دھندلا سا نظر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن شہروز نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ مت جاؤ دعا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ شہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر دعا کے ہاتھ پہ گرے۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہروز خان رو رہا تھا، وہ شخص جو کبھی جھکنا نہیں جانتا تھا، آج اس کے سامنے رو رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سارا کہاں ہے؟ دعا کی آواز بہت کمزور تھی۔ سارا کا قصہ ختم ہو گیا ہے دعا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے تمہاری وفا نظر نہیں آئی، میں نے سارا کی جھوٹ پہ یقین کیا اور تمہیں دکھ دیا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا۔ دعا خاموش ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اسی وقت بی جی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری بچی، ہوش آ گئی ہے تمہیں؟ شکر ہے میرے اللہ کا۔ بی جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ دعا نے بی جی کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ بی جی، مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں پتر، بس ڈاکٹر اجازت دے دے، پھر ہم تمہیں حویلی لے جائیں گی، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں خود شہروز کی خبر لوں گی، بی جی نے پیار سے کہا۔ شہروز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دعا کا اعتماد بحال کرنے میں اسے بہت وقت لگے گا۔ 1 ہفتے بعد دعا حویلی واپس آ گئی۔ اسے بی جی کے کمرے میں نہیں بلکہ شہروز کے اپنے کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ شہروز نے پورے کمروں کو پھولے سے سجا رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ دعا نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ یہ تمہارا استقبال ہے دعا، اس گھر کی ملکہ کا استقبال۔ شہروز نے اسے سہارا دے کر بیڈ پہ بٹھایا۔ شہروز صاحب، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب پھر نہ بدل جائے، دعا نے نم آنکھوں سے کہا۔ شہروز نے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ دعا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، میں نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب سے میری ہر سانس تمہارے نام ہوگی۔ میں نے سارا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اس کی تصویریں بھی جلا دی ہیں، اب میرے دل میں صرف تم ہو۔ دعا نے اسے دیکھا۔ شہروز کی آنکھوں میں آج وہ سچائی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی دوران مومانی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ دعا بیٹا، مجھے بھی معاف کر دینا، میں نے بھی تمہاری قدر نہیں کی اور سارا کی باتوں میں آ گئی، تم واقعی اس گھر کی رحمت ہو۔ دعا نے مسکرا کر مومانی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی بات نہیں مومانی جان، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں۔ دعا کی اس فراق دلی نے سب کا دل جیت لیا۔ شہروز نے محسوس کیا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اسے ایسی جیون ساتھی ملی۔ رات کو جب شہروز کمرے میں آئے تو دعا بالکنی میں کھڑی چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز اس کے ساتھ پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھوں پہ اپنی شال ڈال دی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر آ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ چاند کتنا اکیلا ہے نا، دعا نے بے خیالی میں کہا۔ نہیں دعا، چاند اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ستارے ہیں، جیسے میرے پاس تم ہو۔ شہروز نے اسے اپنی طرف موڑا۔ دعا نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار اس گھر میں اپنائیت اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ شہروز نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ حویلی میں زندگی اب پٹڑی پہ آ رہی تھی۔ شہروز اب وقت پر گھر آتا، دعا کے لیے تحفے لاتا اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا۔ دعا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روٹ شہروز ہے جو پہلے اسے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دعا کی طبیعت پھر سے کچھ خراب ہوئی، اسے چکر آ رہی تھی اور جی متلا رہا تھا۔ شہروز فوراً پریشان ہو گیا۔ دعا، کیا ہوا؟ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ شہروز نے اسے بستر پہ لٹایا۔ نہیں شہروز صاحب، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، دعا نے اسے تسلی دی۔ لیکن شہروز کہاں ماننے والا تھا، وہ ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے دعا کا معائنہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ مبارک ہو شہروز صاحب، آپ باپ بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ شہروز جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ جی، دعا بی بی امید سے ہیں، آپ اس کا بہت خیال رکھیے گا، اب ان کی ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے۔ بی جی اور مومانی جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔
شہروز بھاگتا ہوا دعا کے پاس گیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ دعا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ شہروز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دعا بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس گھر میں اب صرف محبت اور خوشیوں کا راج تھا۔ آنے والے مہینوں میں شہروز نے دعا کو پھولوں کی طرح رکھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ اگر دعا آدھی رات کو بھی کچھ مانگتی تو شہروز فوراً حاضر کر دیتا۔ حویلی جو کچھ خاموش اور اداس لگتی تھی، اب وہاں آنے والے ننھے منھے مہمانوں کی تیاریوں کی گونج تھی۔ بیچی نے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنانا شروع کر دیے تھے اور ممانی جان دعا کے لیے طرح طرح کے پکوان بنا رہی تھی۔ ایک دن شہروز اور دعا باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے دعا، جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا؟ شہروز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ جی یاد ہے، میں اس رات بہت روئی تھی، دعا نے مسکرا کے جواب دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں کتنا نادان تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے گھر کی نہیں، میری دل کی دھڑکن بن جاؤ گی۔ شہروز نے اسے محبت سے دیکھا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا شہروز صاحب، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے اس سخت لہجے کے پیچھے ایک بہت ہی نرم دل چھپا ہوا ہے۔ شہروز نے مسکرا کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دعا، اب تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ ہم مل کر اپنے گھر کے بچوں کی پرورش کریں گے اور اسے ڈھیروں خوشیاں دیں گے۔ دعا نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔